اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم اپنا ایک نیو چیپٹر ڈسکس کریں گے، پڑھیں گے۔ وہ ہے نیشنل یونٹی اینڈ دا فریڈم موومنٹ۔ ہم نے اپنے پریویس چیپٹر میں پڑھا تھا ڈیکلائن اینڈ ری اویکننگ آف دا مسلم ورلڈ۔ مسلم ورلڈ کی ڈیکلائن کا ایک ہم نے پورا جائزہ لیا تھا کہ پورے مسلم ورلڈ میں نارتھ افریقہ ہے اور سینٹرل عرب ہے یا ترکی ہے، سینٹرل ایشیا ہے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے، اور ساؤتھ ایشیا میں کس طرح سے مسلمانوں کی جو امپائر تھی گریجولی وہ ڈکلائن کی طرف چلی ہے۔ لیکن اس میں ہم نے سب کانٹیننٹ کی کچھ ایسی پرسنالٹیز کو ڈسکس کیا جنہوں نے اپنی بے انتہا اسٹرگل کی تاکہ مسلمانوں کا وہی اسٹیٹس جو ہے دوبارہ سے حاصل ہو سکے۔ ان میں ہم نے سید احمد شہید اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ہم نے پرسنالٹیز کو ڈسکس کیا۔ اور آج کا ہمارا جو چیپٹر ہے وہ ہے نیشنل یونٹی اینڈ دا فریڈم موومنٹ۔ As we know that after the war of independence or the fall of Mughal Empire after the war of independence یعنی 1857 کے بعد مغل امپائر آلموسٹ وینش ختم ہو گئی، اور مسلمانوں کا جو آلموسٹ سب کانٹیننٹ میں جو 1000 ایئر کا ایک رول تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ مسلمانوں کو اس بات کا کافی دکھ تھا، تکلیف تھی کہ ایک بہت بڑا جو اسٹیٹس تھا مسلمانوں کو وہ ختم ہو گیا، اور اس کے مین رسپانسبل کون ہے؟ برٹش گورنمنٹ یا ایسٹ انڈیا کمپنی۔ لیکن جب سب آفٹر دی وار آف انڈیپینڈنس جب ڈائریکٹ برٹش یا انگلینڈ نے سب کانٹیننٹ کا کنٹرول سنبھال لیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی ایبالش کر دی، ایسٹ انڈیا کمپنی ڈیمالش کر دی، اور اس کی جگہ ڈائریکٹ کنٹرول جو ہے وہ انگلینڈ کی گورنمنٹ نے حاصل کر لیا، تو اس نے یہاں سب کانٹیننٹ میں کچھ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ شروع کی، جس میں ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، سول سروس ہے، اور کچھ انڈسٹریز لگانا شروع کی، جس میں لوکل پیپلز کو بھی انکریج کیا کہ آپ بھی انڈسٹریز لگائیں اور بزنس اسٹارٹ کریں۔ مسلمان برٹش سے بہت زیادہ انوائے تھے، اینگری تھے، لہٰذا مسلمانوں نے ان کی جو ایجوکیشن پالیسی تھی، اسکول انہوں نے ماڈرن ایجوکیشن کے اسٹارٹ کیے تھے، اس میں اپنے بچوں کو نہیں بھیجا، نہ ہی ان کی جو انڈسٹریز کے تھرو انکریج کر رہے تھے وہ بھی نہیں کی، انڈسٹریز کی جو وہ بینیفٹ دے رہے تھے اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اور ایجوکیشن کی طرف بھی، اسپیشلی ایجوکیشن کی طرف جو ہے وہ کوئی خاص توجہ نہیں دی، اور ان کے اسکولس میں اپنے بچوں کو نہیں بھیجا، جس کا الٹیمیٹ ریزلٹ کیا نکلا؟ مسلمانوں کے بچے جو ہے وہ پیچھے رہ گئے ایجوکیشن میں، اور پھر سول سروس اور اچھی پوسٹ پہ مسلمان نہیں جا سکے۔ ان تمام پوسٹ سول سروسز اور ڈفرینٹ جو بزنسز کے اندر تھے وہ ہندو جو ہے وہ چھا گئے، اور ہر جگہ وہ پوسٹ پہ، گورنمنٹ کی پوسٹ، بیوروکریسی پہ ہندو نظر آنے لگے، کیونکہ وہ اپنے بچوں کو برٹش گورنمنٹ کے جو اسکول تھے اس میں بھیج رہے تھے اور ماڈرن ایجوکیشن حاصل کر رہے تھے۔ تو مسلمانوں کو بہت بڑا ایک جو ہے نا وہ لاس اٹھانا پڑا برٹش گورنمنٹ کی یہ جو آفرز تھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنے میں۔ آلموسٹ ہم نے اپنے پریویس چیپٹر میں پڑھا تھا کہ پورے مسلم ورلڈ میں جو ہے وہ اسی طرح کی کچھ سچویشن تھی، سب ڈکلائن کی طرف تھے، اور ری اویکننگ کا دور دور تک کوئی ابھی پتہ نہیں چل رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اسی جو کہتے ہیں کہ اندھیرے میں سے کوئی روشنی کی کرن جو ہے وہ نکالتا ہے۔ تو کچھ ایسی پرسنالٹیز مسلم ورلڈ میں آنا شروع ہوئی جنہوں نے اپنی اسٹرگل کی کہ مسلمانوں کا وہی جو پریویس اسٹیٹس تھا ان کو واپس دلوایا جائے، اور اس سلسلے میں آج ہم پہلی پرسنالٹی کو ڈسکس کریں وہ ہے جمال الدین افغانی۔ جمال الدین افغانی جو تھے وہ ایران میں پیدا ہوئے، انہوں نے اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ افغانستان میں حاصل کی، اور
جیسا کہ ہم نے اپنے اور چیپٹرس میں پڑھا ہے، مسلم سائنٹسٹ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس زمانے میں لوگ جو ہے ٹریول کیا کرتے تھے تاکہ جو پریکٹیکل ایکسپیرئنس ہے وہ زیادہ ہو، اور وہ ان کی نالج اور ایجوکیشن میں وہ جو ایکسپیرئنس ہوتا تھا وہ بہت کاؤنٹ کرتا تھا. لہٰذا جمال الدین افغانی نے بھی مسلم ورلڈ کا ٹریول کیا اور پھر یورپ بھی گئے اور وہاں بھی ایجوکیشن حاصل کی، وہاں کے پورے سسٹم کو دیکھا، وہاں کی جو ڈیولپمنٹ سائنس میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی ان سب کو دیکھا، اور وہ بھی اسی نتیجے میں پہنچے کہ مسلمانوں کو بھی ماڈرن ایجوکیشن ضرور حاصل کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی جو اس وقت ان کے لیول پہ آئیں، جب ان کے برابر آ سکیں گے، ان کے ایکول ہوں گے ایجوکیشن وائز، تو پھر وہ اپنے اس کو بڑا پورے مسلم ورلڈ پہ قابض تھے، ویسٹ یعنی یورپین ان کے برابر آ سکیں گے. اور جمال الدین افغانی کا یہ سوچنا تھا اور اس بات پہ یقین تھا کہ جب تک وہ ماڈرن ایجوکیشن اور لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کو حاصل نہیں کریں گے تو وہ جو اپنا پریویس ایک اسٹیٹس تھا مسلم ورلڈ کا اس کو حاصل نہیں کر سکیں گے. لہٰذا اپنا وہ جو گلوریس ٹائم تھا اس کو دوبارہ اچیو کرنے کے لیے، ایٹ لیسٹ وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں ماڈرن ایجوکیشن لازمی جو ہے وہ مسلمان بچوں کو، مسلمانوں کو حاصل کرنا پڑے گا، تب جا کے وہ مسلمانوں کا جو گلوریس پیریڈ تھا ایٹ لیسٹ اس کو اچیو کر سکیں گے، یا ایٹ لیسٹ اس طرف جانے کا جو جرنی ہے وہ شروع ہو سکے گا. اچھا، جمال الدین افغانی پین اسلامک یونٹی کے بہت بڑے جو تھے وہ ایک سپورٹر تھے. پین اسلامک یونٹی کیا ہے؟ یعنی تمام مسلم ورلڈ مل کے ایک یونٹی بنائی، کیونکہ اس وقت ہر جو مسلم ورلڈ تھا وہ الگ الگ تھا، ان کا کسی دوسرے کنٹری سے کوئی ریلیشن شپ نہیں تھے، یا گورنمنٹ لیول پہ وہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ الگ تھلگ تھے. ان کا کوئی جو یونٹی کا کنسپٹ نہیں تھا، کوئی ڈائلاگ نہیں تھے، اور کوئی ریلیشن نہیں تھے بٹوین ڈفرینٹ مسلم کنٹریز. تو وہ بہت بڑے ایک جو ہے وہ سپورٹر تھے پین اسلامک یونٹی کے، اور انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ جو انٹرپریٹیشن ہے اسلامک لاز کی وہ بھی ماڈرن جو ایجوکیشن ہے یا ماڈرن تھاٹ ہے اس کو مطابق ہونی چاہیے. بہت ساری ایسی نیو انٹرپریٹیشن کی ضرورت تھی جو کہ کرنٹ جو ورلڈ ہے یا کرنٹ سینیریو ہے اس کے مطابق وہ انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے، کیونکہ جو بہت پرانی انٹرپریٹیشن تھی ان انٹرپریٹیشن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد یا اجماع قیاس. اجتہاد یعنی مسلمان ایک جگہ بیٹھ کے نیو ایک جو ایجوکیشن یا نیو سینیریو اس کے مطابق کسی بھی نیو جو ایک ریکوائرمنٹ ہے اسلامک لاز کی اس کو انٹرپریٹ کیا جائے، جس کو ہم اجتہاد کہتے ہیں. تو جب وہ نیو اور وہ ہمیشہ سے چینج ہوتی رہے گی، کیونکہ جو مسلمانوں کا جو انٹلیکچوئل لیول ہے، ایجوکیشن لیول ہے، اور جو مینٹل لیول ہے وہ چینج ہوتا رہے گا، وہ اپ ہوتا جائے گا. تو اسی حساب سے اس کے ہی مطابق وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر سکیں گے، کیونکہ جو 500 ایئرس یا 800 ایئرس پہلے جب کسی بھی مسئلے کا انٹرپریٹ کیا گیا تھا جو مسلمانوں کے لیے بہت ضروری تھا، وہ کچھ اور تھا. جو اب ہو رہا ہے یا اب ہوگا ماڈرن ایجوکیشن کے تحت، نیو ایجوکیشن ہے، نیو کنسپٹ ہے، نیو تھیوریز ہیں، اس کے مطابق جو انٹرپریٹ کیا جائے گا وہ بالکل ایک نیو طریقے سے انٹرپریٹ کیا جائے گا. تو وہ اس بات کے بہت بڑے سپورٹر تھے، اور وہ جو گورنمنٹ کا اسٹائل تھا وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے جو تھے بہت بڑے سپورٹر تھے، کہ اب وہ کنگ اور بادشاہت وغیرہ جو ہے وہ تو پاسبل نہیں ہے، اور اس میں جو ہے وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، لوگوں کی جو انٹلیکچوئل یا مینٹل ڈیولپمنٹ ہے وہ نہیں ہو پاتی. یہ ان کا آبزرویشن تھا، اور بالکل صحیح آبزرویشن تھا. انہوں نے اسی لیے پارلیمنٹیرین فارم آف گورنمنٹ کو سپورٹ کیا. وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ملکوں میں پارلیمنٹیرین فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ رائج ہو، اور اس کے لیے انہوں نے کوشش بھی کی. لیکن جو پرانی سوچ کے جو مسلمان تھے، جس کو آرتھوڈاکس مسلمز کہتے ہیں، وہ بڑے اپسٹ ہو گئے ان کی اس بات سے کہ یہ تو جو ویسٹ ہے یا برٹش ہے یا
اس وقت جو کالونیز بنی ہوئی ہیں یعنی نان مسلمس یا ویسٹ یورپینس کی، یہ ان کی فارم آف گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ جو فارم آف گورنمنٹ ان کے ان ملکوں میں، اس کو انہی مسلم ملکوں میں بھی اپلائی کر دیا جائے یا پریکٹس کیا جائے. تو اس بات سے وہ مسلمان بہت ہی اپسٹ تھے کہ یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں. بہرحال وہ ایک ریولوشنری ان کے جو آئیڈیاز تھے، اور آخر کار آج ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مسلم ملکوں میں پارلیمنٹیرین فارم آف گورنمنٹ ہی کو اڈاپٹ کیا گیا، کیونکہ یہی جو کرنٹ سینیریو ہے، کرنٹ جو حالات ہیں، اس کے مطابق یہی فارم آف گورنمنٹ جو ہے بیسٹ ہے، اور اسی کو تمام مسلم ملکوں نے اڈاپٹ کیا. اور یہ آج ہم اس بات پہ ایگری ہیں کہ پارلیمنٹیرین فارم آف گورنمنٹ ہونے چاہیے، لیکن جمال الدین افغانی نے آلموسٹ مور دین 100 ایئرس پہلے اس بات کا مسلمان ملکوں کو کہا تھا کہ مسلمان ملکوں میں پارلیمنٹیرین فارم آف گورنمنٹ ہونے چاہیے. اس طرح سے جمال الدین افغانی جو ہے بہت ہی ریولوشنری تھاٹ رکھنے والے انسان تھے، جنہوں نے مسلمانوں کے لیے اور یونٹی اور ان کی ڈیولپمنٹ اور پھر سے وہ جو گلوریس ٹائم تھا اس کو اچیو کرنے کے لیے اسٹرگل کی. ہماری جو اب نیکسٹ پرسنالٹی ہوگی وہ ہے محمد عبدو. ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں ان کو ڈسکس کریں گے.